بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بارہ کی سورہ مطففین کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پہلی 6 آیات کی ترجمہ، تفسیر اور ترکیب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف۔ ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، لام لیے، مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والے، الذین وہ لوگ جو اذا جب اکتالو کیل کر کے لیتے ہیں، علی پر، الناس لوگ، یستوفون پورا پورا وصول کرتے ہیں، وہ اور اذا جب کالو کیل کر کے دیتے ہیں، ہم ان کو، او یا وزنو وزن کر کے دیتے ہیں، ہم ان کو، یخسرون کمی کرتے ہیں۔ حمزہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، کیا، لا یظن گمان نہیں کرتے، اولئکا وہ لوگ، انا بے شک، ہم ان کو، مبعوثون اٹھایا جائے گا، لام لیے، یوم دن، عظیم بڑا، یوم ایسا دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لام لیے، رب رب، عالمین جہانوں کے رب کے لیے، جہانوں کے رب کے سامنے۔ لفظی ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں با محاورہ ترجمے کی طرف۔ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جب کیل کر کے لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب کیل کر کے یا وزن کر کے لوگوں کو دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ کیا ان کا گمان نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا بڑے دن کے لیے؟ ایسا دن ہوگا جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں حل مفردات کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں ویل، یہ اس کا معنی ہوتا ہے بڑی خرابی، ہلاکت، عذاب کی شدت۔ یہ مصدر ہے اور وعید والا کلمہ ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ دوسرا لفظ دیکھیں مطففین، تففا یطفف، تطفیف باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں اکتالو، اکتایل یکتایل، اکتیال باب اس کا افتعال آتا ہے۔ اس کے بعد یہ اصل میں تھا نا اکتایلو تھا، کالا والے قاعدے سے یا کو الف کیا تو یہ بن جائے گا اکتالو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیل کر کے کوئی چیز لینا۔ آگے لفظ دیکھیں یستوفون، استیفاء باب اس کا آتا ہے استفعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پورا حق وصول کرنا۔ یہ جو یستوفون ہے یہ اصل میں تھا یستوفیون تھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو یا کا ضمہ تھا وہ نقل کر کے ماقبل فا کو دیا، اور یا کو پھر الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، پھر التقاء ساکنین سے الف حذف ہو گیا تو یہ بن جائے گا یستوفون۔ آگے لفظ دیکھیں کالو، کالا یکیلو باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیل کر کے کوئی چیز وصول کرنا۔ وزن یزینو باب اس کا بھی ضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وزن کر کے کوئی چیز لینا۔ اخسر یخسر، اخسار باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، خسارہ کرنا، نقصان کرنا۔ ظن یظن، ظنن باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں مبعوثون، بعث یبعث باب اس کا آتا ہے سمع یسمع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نیند سے بیدار کرنا یا نیند سے بیدار ہونا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ قام یقوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ویل یہ بنے گا مبتدا، لام حرف جر، مطففین مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہو کر یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اچھا یہ جو آگے والی آیات ہے نا، یہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون اور واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، ان دونوں آیات کا تعلق ہے اس مطففین کے ساتھ۔ اس طریقے سے تعلق بنائیں گے کہ یہ جو مطففین اس کو آپ نے بنانا ہے موصوف، اور یہ جو ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، یہ پوری یہ دونوں آیات یہ بنے گی اس موصوف کی صفت۔ اور موصوف کی صفت آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے کہ یہ جو والا جملہ ہے اس کو آپ بنائیں گے معطوف علیہ، اور اس کو بنائیں گے اب معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ بنے گا الذین اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر اس موصوف کی بنے گا صفت۔ آگے چلے، الذین یہ ہم نے بنایا اسم موصول، اذا حرف شرط ہے، اکتالوا علی الناس یہاں تک یہ بنے گا شرط،
اور یستوفون یہ بنے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، آگے بھی ایسے ہی ہے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، یہاں تک یہ بنے گا شرط، اور یخسرون یہ بنے گا اس کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر الذین اسم موصول کا صلہ بنے گا۔ اب آگے تفصیل سے کرتے ہیں، اذا حرف جر اکتالو فعل، اس میں واو ضمیر بنے گا فاعل، علی حرف جر الناس مجرور، جار مجرور مل کر اکتالو فعل کے متعلق ہے، اکتالو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا شرط، یستوفون فعل واو ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، اذا حرف شرط، کالو فعل، واو ضمیر فاعل، ہم ضمیر مفعول، فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا دوبارہ معطوف علیہ۔ او حرف عطف، وزن و فعل، واو ضمیر فاعل، ہم ضمیر مفعول، فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پھر بن جائے گا شرط، یخسرون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر، یہ جو ہم نے اس کو پہلے بنایا تھا معطوف علیہ، اس کے لیے بن جائے گا معطوف علیہ معطوف سے مل کر الذین اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مطففین موصوف کی صفت، مطففین موصوف اپنی صفت سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق ہو کر ویل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلے حمزہ استفہامیہ، لا یظن فعل، اولئک یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، اور یہ جو آگے ہے نا یہ انہم مبعوثون لیوم نظیم، یہ سارے کا سارا بن جائے گا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، ان حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر اس کا اسم ہے، اور یہ جو آگے نا مبعوثون لیوم نظیم، یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، تو ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا یظن کا مفعول۔ اب اس کو دیکھیں، مبعوثون یہ شبہ فعل ہے کیونکہ اسم مفعول ہے، لام حرف جر، یوم موصوف، عظیم صفت، موصوف صفت سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی مبعوثون شبہ فعل کے متعلق ہوگا، اس میں ہم ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ لا یظن کا مفعول ہے، لا یظن اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اب اگلی آیت دیکھیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ والی جو آیت ہے اس کی الگ سے ترکیب بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ماقبل کے ساتھ بھی ربط کیا جا سکتا ہے۔ پہلے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو ماقبل کے ساتھ ربط کرنا ہے تو کیسے ترکیب کریں گے، الگ سے آپ نے ترکیب کرنی ہے تو کیسے کریں گے۔ یوم یہ مضاف ہوگا، یقوم فعل، الناس یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، لام حرف جر، رب مضاف، اور عالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یقوم فعل کے متعلق، یقوم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یوم مضاف کے لیے مضاف الیہ، یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اب اس کو آپ ماقبل سے بھی ربط کر سکتے ہیں، آپ اس کو الگ سے ترکیب بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی الگ ترکیب کرتے ہیں، الگ ترکیب میں آپ یہ کریں کہ آنی فعل محذوف نکالیں، آنی فعل محذوف، اور اس میں انا ضمیر فاعل، اور یہ والا جو جملہ ہے یہ اس کے لیے بن جائے گا مفعول فی، تو یوم یقوم الناس لرب العالمین یہ مفعول فی ہوگا آنی کا، آنی فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ ہوگی الگ سے ترکیب۔ ماقبل کے ساتھ آپ اس کو کیسے ربط کر سکتے ہیں، اس کے ربط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو یوم ہے اس کو آپ مبعوثون کے لیے مفعول فی بھی بنا سکتے ہیں، مبعوثون یہ شبہ فعل ہے اور اس کے لیے یوم یقوم الناس لرب العالمین یہ پورا جملہ بن جائے گا مفعول فی، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو یوم نظیم ہے اس کو آپ بنائیں مبدل منہ، اور یہ جو یوم یقوم الناس لرب العالمین ہے اس کو آپ بنا دیں اس کے سے بدل، تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر لام جار کا مجرور، اس کے بعد جو ترکیب ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ترکیب کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اس سورت کا نام سورہ مطففین ہے، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورہ تطفیف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اسی طریقے سے حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سورت مدنی ہے، البتہ اس سورت کی 8 آیات ہیں جو کہ مکی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ کیا ربط ہے، تو دو طرح کے ربط ہیں، ایک ہے لفظی ربط اور دوسرا ہے معنوی ربط۔ لفظی ربط اس طریقے سے ہے کہ گزشتہ سورت میں ہم نے پڑھا تھا کلا بل تکذبون، اور یہاں پر کیا ہے ویل یومئذ للمکذبین، جیسے آگے چل کے آئے گا، اور اسی طریقے سے گزشتہ سورت کے اندر کیا تھا ان الابرار لفی نعیم، اور اس سورت کے اندر بھی آئے گا ان الابرار لفی نعیم۔ اسی طریقے سے گزشتہ سورت میں آیا تھا ان علیکم لحافظین، اور یہاں پر کیا ہے وما ارسلوا علیہم حافظین۔ تو یہ لفظی طور پہ بھی ربط پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے معنوی طور پر بھی ربط ہے اس کا گزشتہ سورت کے ساتھ۔ وہ اس طریقے سے کہ جو ماقبل والی سورت ہے اس میں قیامت کے احوال، جزا سزا کا بیان تھا، اور یہ جو سورت ہے اسی کے اندر بھی یہی مضمون آ رہا ہے۔
پھر اس میں ایک اور ربط بھی ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو صورت ہے اس کے آغاز کے اندر ناپ تول کے اندر عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ مناسبت بھی بالکل واضح ہے کہ جس طریقے سے ذات باری تعالیٰ عادل ہے اور وہ اعمال کے بدلہ دینے میں انصاف اور عدل سے کام لے گا، بالکل اسی طریقے سے ہمیں بھی ناپ تول کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بات کر لیتے ہیں اس کی شان نزول کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جو مدینہ کے رہائشی لوگ تھے یہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، جب لوگوں سے لیتے تھے تو پورا پورا وصول کرتے تھے، جب دیتے تھے تو کمی کر کے چوری کر کے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ والی صورت نازل ہوئی اور ان کو اس کام سے منع کیا گیا، اور اس کے بعد مدینہ کے جو لوگ تھے اپنی اس عادت سے باز آ گئے، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک مدینہ کے لوگ ناپ تول میں پورا کرنے کے اندر آج تک مشہور ہیں۔ یہ باتوں کی شان نزول کی۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ پہلے یہ دیکھیں ویل للمطففین، ہلاکت ہے مطففین کے لیے۔ مطفف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے، تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے شخص کے لیے وعید ذکر کی جا رہی ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اب یہ تطفیف کی صورت کیا وہ بتا رہے ہیں۔ تطفیف کی صورت یہ ہے کہ یہ لوگ جب لوگوں سے کیل کر کے لیتے ہیں یا وزن کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب کیل کر کے وزن کر کے دیتے ہیں تو اس کے اندر کمی کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے کیل اور دوسرا ہے وزن۔ وزن تو بالکل واضح ہے، جو 1 کلو 2 کلو 1 من 2 من 1 ٹن 2 ٹن، یہ تو واضح، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیل کے بارے میں سمجھ لیں، پرانے زمانے کے اندر ایک برتن ہوتا تھا، اس برتن کے اندر بھر کے دی جاتی تھی، اس برتن کے اندر جتنا آتا تھا، جیسے گندم ہے، گندم ایک مخصوص برتن کے اندر بھر کے دی جاتی تھی، تو جتنا اس برتن میں آتا تھا اس کو 1 کیل کہا جاتا تھا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص کیل کر کے وزن کر کے جب لوگوں سے لے، پورا پورا وصول کرے، جب لوگوں کو دے اس کے اندر کمی کرے، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو بظاہر تو اس آیت سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ والی آیت صرف ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ عام ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کا حق کھاتا ہے، چاہے وہ حق کھائے کیل اور وزن کے اندر کمی کر کے، یا حق کھائے کسی اور طریقے سے، مثال کے طور پہ اس کا استحصال کرتا ہے، اس سے کام پورا لیتا ہے لیکن اس کی اجرت پوری نہیں دیتا ہے، یا اسی طریقے سے اور کسی کا کوئی حق ہے، جیسے یتیموں کا لوگ مال کھا لیتے ہیں، تو جو شخص بھی دوسرے کا حق کھاتا ہے اور ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ والی آیت نازل کی گئی ہے، اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے، لہذا اس سے بچنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ والی بات بتا رہے ہیں الذین اذا اکتالوا، یہ وہ لوگ ہیں تطفیف کرنے والے، جب کیل کر کے لیتے ہیں لوگوں سے، یستوفون تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب کیل کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یخسرون، یہ کمی کرتے ہیں، نقصان کر کے دیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قحط کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا رزق کم کر دیتے ہیں۔ اب رزق کم کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ رزق ہوتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اس کو کھا نہیں سکتا، یا اسی طریقے سے جو اشیاء ضروریہ ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ضروری اشیاء وہ ملتی نہیں ہیں مارکیٹ سے، یا اسی طریقے سے جو ضروری اشیاء وہ ملتی تو ہیں لیکن اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ ان کو خریدنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کام سے بچنا چاہیے، ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا اور عذاب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ انہی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یا اسی طریقے سے جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں ان کو وعید کے طور پہ یہ والی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ایک بڑے دن سے مراد ہے قیامت کا دن، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ تو انتہائی شدید وعید ہے۔ آج کل کے دور کے اندر جب کسی ایس پی کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے یا حاکم کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ احکم الحاکمین کے دربار کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلاوا آئے گا اور جا کے پھر جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی، حساب دینا پڑے گا، تو یہ کتنا مشکل کام ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کے اندر آج ہی صفائی اور ستھرائی اختیار کرے تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔